بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عجب مسکراہٹ ہے آج چہرے پہ اس داستان کا آغاز کرتے وقت، اس لیے کہ یہ داستان محمد تو ہے ہی، یہ داستان اسلام بھی ہے، یہ داستان اول بیعت بھی ہے، پہلی بیعت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن یہ آج داستان مدینہ بھی ہے۔ وہ مدینہ جس کا نام سن کے، جس کا ایک نظارہ دیکھ کے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ اس کی بھی ایک طریقے سے ہسٹری بیان ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اس ایک داستان میں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، تو بہت ساری چیزیں ساتھ کور ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ کل بات کہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے سے، اس زمانے میں یثرب کہتے تھے، مدینے سے لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی۔ ایک حج کا موسم تھا، ایک گھاٹی کے پاس عقبہ کے پاس بیعت کی، اس کو کہا جاتا تھا بیعت عقبہ اولا، عقبہ کے پاس ہونے والی پہلی بیعت۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ مدینے واپس گئے، انہوں نے سرکار دو عالم سے کہا کہ آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ وہ ہمیں ٹرین کرے۔ سرکار دو عالم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا، بہت ساری چیز اسکپ کر دی میں نے چونکہ ریکیپ ہے۔ پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ دو بڑے قبائل کے 3 بڑے سرداروں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسلام قبول کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم نے سوال یہ چھوڑا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ 3 انڈیویجولز نہیں تو اسلام قبول کیا ہے، اچھی بات ہے، بٹ وائی آر وی کالنگ اٹ اے ہیوج ڈیولپمنٹ؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سوال کا جواب کل عرض کریں گے، آج عرض کرتے ہیں تھوڑی سی آواز بڑھا سکیں۔ بھئی ہوا یہ کہ مدینے میں کھجوروں والی سرزمین پر اب ان 3 سرداروں نے، 2 قبائل کے اوس اور خزرج کے 3 بڑے سرداروں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اٹ واز ناٹ اونلی 3 انڈیویجولز، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم وقت میں پورا گھرانہ، پھر پورا محلہ، اور پھر قبیلے کی ایک بڑی تعداد میں اسلام پھیل گیا۔ چونکہ جو موسٹ انفلوئنشل لوگ جو تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نیچے اسلام تیزی سے پھیلا۔ سب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یثرب بدل رہا ہے، ہاں اب مدینہ بدل رہا ہے، اب نفرت کے شہر میں اخوت کی ہوا چلنے لگی ہے۔ اب جن قبائل میں تلواروں کی بات ہوتی تھی وہاں قرآن کی بات ہونے لگی ہے۔ یہ تھی حضرت مصعب بن عمیر کی محنت۔ داستان آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ابھی ہوا کہ 1 سال اور گزر گیا، پھر زمانہ حج آیا، اب پھر ایک قافلے کی مدینے سے مکے کی روانگی کی تیاری ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، بات شروع ہوئی تھی 6 لوگ مکہ گئے تھے، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اگلے سال 12 لوگ گئے تھے، بیعت کی تھی، بیعت عقبہ اولا کہلائی تھی، پھر انہوں نے کہا کوئی دین سکھانے والا بھیجیں، حضرت مصعب آئے، اب ایک اور قافلہ آ رہا ہے۔ یہ قافلہ کتنے لوگوں کا ہے؟ یہ قافلہ کچھ ایسا کرے گا تو پچھلے قافلے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہوگا۔ کیا کرے گا؟ 1 سال پہلے عقبہ کی پہلی بیعت ہوئی ہے، مدینے کے چند لوگ ایمان لے کر گئے تھے اور وہاں اسلام کی دعوت پھیلانے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت سے گھروں میں قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہے، بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر رہے ہیں، مدینے کی فضا بدل رہی ہے۔ اب یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نئی خواہش جنم لے رہی تھی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، پھر اب یثرب کے باسیوں میں ایک عجب خواہش جنم لے رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے شہر میں بلایا جائے۔ داستان مدینہ ہی ہے، مدینہ کیسے آباد ہوا؟ یہ یثرب سے مدینہ منورہ کیسے ہوا بھائی؟ یثرب کے لوگ چاہتے ہیں رسول اللہ کو اپنے شہر بلائیں تاکہ وہ امن سے دین کی تعلیم دے سکیں۔ اس جذبے کے تحت اب جب دوبارہ حج کا موسم آیا ہے تو مدینے سے اس بار ایک بڑا وفد، اب کی دفعہ آلموسٹ 75 افراد کا، جن میں 2 خواتین بھی ہیں، یہ جا رہا ہے مکہ مدینے سے۔ حج کا موسم ہے، ان کا روٹین کیا ہے؟ دن کے وقت یہ افراد عام حاجیوں کی طرح رہتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ارادے کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن جب رات ڈھلتی ہے مکے میں تو ان سب کے دل میں ایک عجب فکر ہوتی ہے، وہ کیا؟ آقا سے کیسے ملاقات ہوگی، رسول اللہ سے کیسے ملیں گے؟ اب یہاں سے جو واقعہ آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ ایک مقام پہ پیش آیا جس کو مسجد بیعت کہتے ہیں۔ مسجد بیعت، یہ ایگزیکٹلی یہ جگہ ہے، اٹس اے ریئل پکچر، مسجد بیعت۔ آج بھی جب حجاج حج کے موسم میں رمی جمرات کرتے ہیں، اس کے قریب یہ مسجد باقی ہے، اسے مسجد بیعت کہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ یہاں ایگزیکٹلی یہاں پہ پیش آیا، یا کم و بیش بس یہیں پہ۔
بھئی ایک گروپ آیا ہے، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے، رات کا انتظار کیا ہے، طے پایا ہے کہ مینا کے قریب عقبہ کی گھاٹی میں رات کے اندھیرے میں خفیہ ملاقات ہوگی۔ بس میں آگے اپنے اصل مدعے پہ، یہ رات تاریخ ساز رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ مینا میں اس رات میں ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے بھائی، یہ عام حج نہیں ہے۔ بظاہر تو خیموں میں سناٹا ہے، لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، دن کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو چکی ہیں حج کی۔ اب کی دفعہ جب حج پہ جائیں انشاءاللہ اللہ سب کو لے کے جائیں تو یہ بھی سوچیے گا یہ واقعہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ کیا منظر ہوگا محمد مصطفیٰ حج کے موسم میں مینا کے میدان، کیا منظر ہوگا۔ یہاں پہ جو ابھی آپ کو مسجد بھی دکھائی تھی، ان مدینے والوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بیعت تو پہلے بھی ہو چکی ہے، بیعت عقبہ اولا، یہ دوسری ہو رہی ہے بیعت عقبہ ثانی۔ تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے صرف بیعت نہیں کی ہے، پھر کیا کیا ہے؟ بات آگے بڑھی ہے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، مکے کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، مکے میں جو ماحول ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن اس جملے کی وسعت آپ سمجھیے گا۔ مدینے والے حج کے موسم میں مکہ آئے ہیں، مینا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مکے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ مدینہ آئیے۔ آپ مدینہ میں آ کر تبلیغ دین کیجئے، آپ کی مدینہ میں حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، سیکیورٹی ہماری گارنٹی ہے۔ اب دیکھیے داستان محمد کا یہ بہت تاریخی مرحلہ ہے، یہ بہت ہسٹورک کنورزیشن ہو رہی ہے۔ نعتوں میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں مدینہ 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 گئے کیوں تھے، کیسے گئے تھے، ہوا کیا تھا، کس کی دعوت پہ گئے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ۔ مدینے والوں نے سرکار دو عالم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہی تھا کہ وہاں پر ایک اور نیا ماحول ہو گیا۔ کیا اس کنورزیشن میں ایک نیا رخ اختیار کر گیا؟ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اب ان لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ اب مینا میں مسجد بیعت کے قریب واقع اس جگہ پر اللہ جانے کیا منظر ہوگا کہ جب یہ 75 افراد بیٹھے ہیں، آفر کر چکے ہیں، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، آپ کے چچا حضرت عباس ان 75 لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان محفوظ ہیں، اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو مدینہ تو یاد رکھو یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، عرب تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے اچھی طریقے سے سوچ لو۔ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا حضرت عباس کی اس آفر کے بعد تبدیلی کوئی آئی مدینے والوں کے خیالات میں؟ حضرت عباس نے جب یہ بات کی ہے تو یہ انہماک سے سن رہے ہیں، اور اس بات کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ یعنی میں پوری تقریر اب دہرانے کا وقت نہیں ہے، دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہاں پر ان کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے، ہم 13 سالوں سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، ہاں تمہاری دعوت اپنی جگہ ہے، سرکار دو عالم بھی مائل ہیں اس جانب، لیکن یہ سارے پروز اینڈ کونس سوچ لو۔ I am assuming کہ انہوں نے شاید کچھ وقت لے لیا ہوگا کہ چلو کیا ایک اور فیصلہ، فائنل فیصلہ کیا اناؤنس کرنا ہے، آفر کر دیا ہے، رسول اللہ نے مدعا سن لیا ہے، حضرت عباس نے پروز اور کون سے وارن کر دیا ہے، پروز اینڈ کون سے۔ اب ان لوگوں نے اپنا فائنل ورڈکٹ سنانا ہے، وہ کیا ہے، وہ کلرز کریں گے۔